ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين قال الله في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على وآله ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم وظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآله. خاندان عصمت و طہارت پہ ایک دفعہ مل کے بار دیگر بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآلہ. ارباب اعزاء، محبان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایام فاطمیہ کے حوالہ سے سلسلہ گفتگو جاری ہے. فرمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجو اللہم صلی علی محمد، جس میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لیغضب لغضب فاطمہ. بتحقیق اللہ رب العزت فاطمہ کے غضبناک ہونے کی وجہ سے غضبناک ہوتا ہے. وَيَرْضَى لِرِضَاهَا، اور اللہ اسی پر راضی ہوتا ہے جس پہ فاطمہ راضی ہو. تو اس حدیث مبارکہ کے حوالہ سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تو اس سے جو پہلا نکتہ اور پہلا پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے غضب اور اللہ کی رضا کا مرکز اور محور بنت پیمبر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اسی پہ اللہ غضبناک ہیں جس پہ فاطمۃ الزہرا ناراض گئی، اور اسی سے اللہ رب العزت راضی ہے جس پہ فاطمۃ الزہرا راضی ہوں گی. اب پیغمبر اکرم کی اس حوالہ سے بڑی احادیث پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ روایات ملتی ہیں کہ جس پہ فاطمہ راضی اس پہ اللہ راضی، جس پہ فاطمہ ناراض اس پہ اللہ ناراض، جس سے فاطمہ غضبناک اس پہ اللہ بھی غضبناک. تو پتہ چل گیا کہ پیغمبر اکرم علم نبوت سے یہ جانتے تھے کچھ ہوں گے جن پہ فاطمہ غضبناک ہوگی، کچھ ایسے حضرات ہوں گے جن پہ فاطمہ غضبناک ہوگی. پس انہیں بتا دیا کہ فاطمہ کو اگر راضی رکھو گے تب آپ پہ اللہ راضی ہوگا. مرکز غضب الہی، محور رضائے کبریا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اللہم صلی علی محمد. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس پہ فاطمہ راضی اسی پہ اللہ کیا ہے؟ راضی. اور جس پہ فاطمہ ناراض ہوگی
اسی پہ اللہ رب العزت بھی کیا ہے وہ ناراض ہو گیا۔ لہذا اب ایک ضابطہ اور ایک قانون بڑا واضح پیغمبر اکرم نے دے دیا، کوئی اس وقت تک رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بن سکتا جب تک پہلے فاطمہ کی رضا نہ حاصل کرے۔ اس وقت تک کوئی رضی اللہ تعالی عنہ، بھائی ہمیں رضی اللہ کہنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، جسے کہنا ہے کہو، جسے کہلوانا ہے ہم بھی کہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کا نبی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی حدیث مبارکہ مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ اس نے ایک معیار عطا فرمایا ہے رضی اللہ بننے کا، وہ معیار یہ ہے کہ جس پہ زہرا راضی اسی پہ اللہ راضی ہوگا، جس پہ زہرا راضی اسی پہ اللہ راضی ہوگا، اور جس پہ زہرا راضی نہیں ہوگی اس پہ اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ پھر دوستو کچھ عرصہ پہلے یہ ایک بڑی بحث شروع ہوئی تھی کہ جب باقیوں کے ساتھ رضی اللہ لگایا جاتا ہے، توجہ ہے نا میرے جملے کی طرف، جب باقیوں کے ساتھ رضی اللہ لگایا جاتا ہے، ذرا بیدار ہو کے میرے ان گزارشات اور معروضات کو سماعت فرمائیے گا۔ آپ ماشاءاللہ بڑے باشعور اور بڑے ذہین اور فتین قسم کے احباب تشریف فرما ہے اور بڑے عرصہ سے خطباء اور علماء کرام کو سننے کے عادی ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ یہ بحث ہو رہی تھی کہ جنہیں رضی اللہ کہا جاتا ہے، کچھ ہیں جنہیں رضی اللہ کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ اہل بیت کو بھی رضی اللہ کہنا چاہیے۔ توجہ ہے، کچھ ایسے حضرات ہیں جنہیں رضی اللہ کہا جاتا ہے، لہذا اب کتابوں میں جب بھی کوئی نام آئے اہل بیت اطہار کا، ان کے ساتھ بھی رضی اللہ لگنا چاہیے۔ علیہ السلام سے بڑی الرجھک تھی ان لوگوں کو، رضی اللہ میں سارے برابر آنے چاہیے، وہ بھی رضی اللہ ہوں اور یہ حضرات بھی کیا ہوں، رضی اللہ ہوں۔ میرے دوستو لفظوں سے ہمیں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم لفظوں سے جھگڑتے ہی نہیں ہیں، بس اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ جن کے رضی اللہ کہلوانے پہ آپ مصر ہیں کہ انہیں یعنی اہل بیت اطہار کو رضی اللہ کہا جائے، توجہ ہے، انہیں بھی رضی اللہ کہا جائے، انہیں علیہ السلام نہ کہا جائے، یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، فقط انبیاء ہی علیہ السلام ہیں۔ اہل بیت اور دیگر صحابہ کرام جو بھی برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کے ساتھ رضی اللہ لگنا چاہیے، یہ لاحقہ لگنا چاہیے۔ میرے دوستو میں ایک طرف غدیر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، غدیر کا سارا واقعہ نہیں پڑھوں گا تاکہ پتہ چل جائے کیا فرق ہے جو رضی اللہ بنے یا جو ہمارے ہاں علیہ السلام کا مصداق ہے۔ غدیر میں ایک پیغام آیا، پیغمبر اکرم نے وہ پیغام سنایا، نہ میں وہ پیغام یہاں سنانا چاہتا ہوں، ایک طویل موضوع ہے۔ جب پیغام سنا لیا، وہ تھا ولایت علی ابن ابی طالب کا پیغام، توجہ ہے، غدیر میں مصطفیٰ نے حکم الہی سے ولایت علی ابن ابی طالب کا پیغام سنایا، علی کا اعلان نہیں کیا، ذات علی کا اعلان نہیں ہے، ولایت علی کا اعلان کیا، علی کی ولایت کا اعلان کیا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے، پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ عرض کروں گا، ترجمہ یہ بنتا ہے جس جس کا میں محمد مولا تھا اس کا آج سے علی مولا ہے، یعنی جس نے کل مجھے مولا مانا تھا اگر آج وہ علی کو مولا نہیں مان رہا اس نے کل بھی مجھے مولا نہیں مانا ہے، اس نے کل بھی مجھ پہ ایمان نہیں لایا ہے، کل مجھ پہ ایمان وہی لانے والا سچا ہے جو آج علی کی ولایت کا اقرار کرے گا۔
آدم نے محمد کی ولایت کا اقرار کیا، آج اسے بھی علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہوگا، اس لیے چونکہ اس نے محمد کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ نوح نے، عیسیٰ و موسیٰ، ابراہیم، جتنے انبیاء بھی گزرے ہیں، اسی طرح جو میرے سامنے بڑے بڑے برجستہ حضرات تشریف فرما ہو اور آپ نے پتہ نہیں کن اغراض کی بنیاد پہ کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ کلمہ پڑھا ہوا آج اس وقت تک قابل قبول ہوگا جب علی ولی اللہ پڑھو گے۔ تو یہ ولایت علی کا اعلان ہوا۔ 18 ذی الحج کو خم غدیر پہ ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان ہوا۔ جب اعلان ہوا تب اللہ کی طرف سے، رضی اللہ بتانا چاہتا ہوں، تب اللہ کی طرف سے 3 تمغے پیغمبر اکرم کو عطا ہوئے۔ توجہ ہے، 3 تمغے پیغمبر اکرم پہ اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل لے کر آیا، عطا ہوئے۔ پہلا تمغہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج آپ کے دین کو کامل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے آج اپنی تمام نعمتیں، جتنی بھی میری نعمتیں ہیں وہ میں نے آپ پہ تمام کر دی ہیں۔ تیسرا تمغہ مسلمانوں سنیے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو لیکن آنکھیں کھول کے تلاوت کرنی چاہیے کہ قرآن ہم سے باتیں کیا کر رہا ہے۔ تیسرا تمغہ ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں آپ کے اسلام سے راضی ہوا۔ بس مجھے پیغام یہی دینا ہے رضی اللہ کے حوالہ سے میرے دوستو۔ 18 ذی الحج کو توجہ رہے، 18 ذی الحج کو 3 تمغے آئے، اسلام کامل، اللہ کی نعمتیں تمام ہوئی، اور آپ کے لیے اللہ کا دین اسلام، اللہ اس سے راضی ہوا۔ تو ولایت علی ابن ابی طالب کے صدقہ میں جن کا اسلام رضی اللہ بنتا ہے وہ ہستی بذات خود کس درجہ پہ فائز ہوگی۔ بھائی علی کی ولایت سے، آپ نے سمجھی نہیں یہ بات، علی کی ولایت سے اسلام رضی اللہ بنا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں آپ کے اسلام سے راضی ہوا۔ توجہ سے سنیے، بیدار ہو کے سنیے، اللہ نے فرمایا میں آپ کے اسلام سے آج راضی ہوا۔ آج کس لیے راضی ہوا؟ کیا نماز کو حکم آیا ہے؟ آج کس لیے راضی ہوا؟ کیا اللہ کی طرف سے روزہ رکھنے کو حکم آیا ہے؟ آج یہ اسلام جس سے اللہ راضی ہو رہا ہے، اور اللہ جس سے راضی یعنی وہ رضی اللہ، آج اسلام کو رضی اللہ کی یہ سند مل رہی ہے، وہ اسی لیے کہ اسلام میں ولایت علی کا اعلان آیا ہے۔ مسلمانوں رضی اللہ کی رٹ لگانے والوں، ذرا اتنا تو بتائیے آپ کا اسلام علی کی ولایت سے رضی اللہ بنا ہے، ذات علی کا درجہ کیا ہوگا؟ صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ فاطمہ جس پہ غضبناک، اللہ اس پہ غضبناک، فاطمہ جس پہ راضی خوشنود، اللہ اس پہ راضی ہوگا۔ بی بی کے ناموں کے بارے میں پہلا نام فاطمہ تھا، چند جملے میں نے اس کے بارے میں عرض کیے تھے کہ بی بی کا یہ نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، کیوں رکھا گیا یہ نام فاطمہ؟ ایک وجہ جو کل میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی، جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ بی بی اور ان کے شیعہ اور ان کی اولاد جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گئی ہے، اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے، لأنہا
फुतिमत वशिअतुहा व ज़ुर्रियतुहा मिनन नार, जहन्नम की आग से शिया फातिमा, ज़ुर्रियत फातिमा और खुद बीबी महफूज हो गई हैं। एक और वजह फातिमा को फातिमा क्यों कहते हैं, एक से ज्यादा वजहें, ये वजह तस्मिया कहलाती है कि इस नाम की वजह क्या है, ये नाम क्यों रखा गया है। अल्लाह ने ये नाम रखा है और अल्लाह वही नाम किसी के लिए मुंतखब फरमाता है जो उस नाम की अहलियत रखता हो। फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा गया, बस में सादिक़ आले मोहम्मद है, एक शख्स बैठा हुआ है, हजरत ने उस सहाबी से पूछा अय्यो शैइन तफसीर फातिमा, लफ्ज़ फातिमा की तफसीर क्या है, फातिमा को फातिमा क्यों कहते हैं। हजरत अपनी दादी के फ़ज़ाइल बयान करना चाहते थे, ये तो एक मौजू छेड़ना ही था कि उससे पूछा जाए। उसने कहा मौला मैं नहीं जानता हूँ फातिमा को फातिमा क्यों कहते हैं, अखबिरनी इब्न रसूलिल्लाह, फरजंद रसूल आप ही हमें बताइए फातिमा को फातिमा क्यों कहते हैं। सुनोगे छठे इमाम ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया मेरी दादी ज़हरा को फातिमा इसलिए कहते हैं, मेरे दादी का नाम फातिमा इसलिए रखा गया है लिअन्नहा फुतिमत अन तम्स, इसलिए कि मेरी दादी ज़हरा से हर किस्म की नजासत को दूर कर दिया गया है। बराए खुशबू दिए शहजादी कौनैन बुलंद तर सलवात, अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले। हर किस्म की जो निस्वानी खसूसियात हैं, जो भी नजासत है, गलाजत है, जो भी पलीदगी है, फातिमत अन तम्स, ज़हरा फातिमा हर किस्म की पलीदगी और हर किस्म की नजासत से महफूज है। अल्लाह ने नजासत इसके करीब ही नहीं आने दी है। ये वजह तस्मिया छठे इमाम ने इरशाद फरमाई है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद नाम फातिमा का असर बयान फरमा रहे हैं। कहते हैं कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रिवायत करता है कि हमारे दादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत वाले दिन ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक नूरानी सवारी पे सवार होंगी, एक नूरानी सवारी पे बिन्ते पैगंबर सवार होंगी और उस सवारी की महार जिब्राइल के हाथ में होगी और बीबी उस नूरानी सवारी पे सवार होके आ रही होंगी। वहां पहुंचेंगी जहां रहमत किबरिया का साया होगा। रहमत किबरिया के साये में ये नूरानी सवारी आके रुकेगी। वहां जब रुकेगी तो उस वक्त मलाइका को कहा जाएगा, जिब्राइल आगे बढ़ेगा और ये निदा देकर कहेंगे या अहल महशर गुज़्ज़ू अबसारकुम हत्ता तजूज़ा फातिमा, ऐ महशर वालो, अव्वलीन से आखरीन तक सारा महशर जमा होगा, सबको निदा होगी गुज़्ज़ू अबसारकुम हत्ता तजूज़ा फातिमा, अपनी आंखों को नीचे कर लो, बंद कर लो, यहाँ तक के बिनते ज़हरा बिनते पैगंबर अकरम गुजर जाए। रिवायत में मिलता है, हजरत इरशाद फरमाते हैं फिर ये सारे अंबिया भी, रसूल भी, औलिया भी, शुहदा भी, सिद्दीक भी, ला यबका हीन इज़िन मिनन नबिय्यीन वल मुरसलीन वश्शुहदा वस्सिद्दीकीन इल्ला गज़्ज़ू अबसारहुम, न कोई नबी होगा, न कोई रसूल होगा, न कोई सिद्दीक होगा, न कोई शहीद होगा उस दिन, मगर ये कि उनकी आंखें बंद हो जाएंगी। सारे अहले माशर अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, आंखें झुका लेंगे, हत्ता तजूज़ा फातिमा, यहां तक कि बीबी वहां से गुजर जाएगी। ये नूरानी सवारी बीबी की गुजर जाएगी। बीबी आएगी अर्श इलाही के करीब, अर्श इलाही के करीब आके सुतून अर्श इलाही को थाम के बीबी कहेगी, इलाही व सैयदी व मौलाई, और मेरे आका और मेरे सरदार और मेरे मौला, या अल्लाह
احکم بینی و بین من ظلمنی، آج فیصلے کا دن ہے، آج عدالت الہیہ لگی ہوئی ہے۔ احکم بینی و بین من ظلمنی، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ الہی و سیدی بی بی دوسرا جملہ پیش کرے گی، الہی و سیدی و مولائی احکم بینی و بین من قتل ولدی، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے جنہوں نے میری اولاد کو قتل کیا، میری اولاد کو جنہوں نے قتل کیا، ان قاتلان اور میرے درمیان فیصلہ۔ آج میں تیری عدالت میں اپنا یہ کیس پیش کر رہی ہوں گی، اس وقت ارشاد پروردگار ہوگا، ندا آئے گی، یا حبیبتی و حبیب و بنتا حبیبی، اے میری محبوبہ، اے میری پسندیدہ، اے میرے محبوب رسول کی بیٹی زہرا، آج جو سوال کرنا ہے اس علی سوال کر، فتعطا، تجھے وہ چیز ادا کی جائے گی، پیش کی جائے گی، وشفعی وتشفعی، جو بھی آج تو شفاعت کرے گی، جس کے بارے میں بھی شفاعت کرے گی، آج تیری شفاعت کو قبول کیا جائے گا، چونکہ تیرا نام جو فاطمہ ہے، وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، اس وقت جب یہ ارشاد پروردگار ہوگا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا عرض کریں گی، شیعہ اپنے فضائل کو سنیے، جناب زہرا عرض کریں گی، الہی و سیدی و مولائی شیعتی و ذریتی و شیعت و ذریتی محبی و محبی ذریتی، میرے شیعہ، میری اولاد اور میری اولاد کے شیعہ، میرے محب اور میری ذریت کے محبوں کو بخش دے۔ میرے شیعہ، میری اولاد کے شیعہ، میرے محب اور میری اولاد کے محب، ان کو بخش دے۔ ندا آئے گی غیب سے کہ فاطمہ کے شیعہ کہاں ہیں، فاطمہ کا پرسہ دینے والے کہاں ہیں، ایام فاطمیہ میں مجالس برپا کرنے والے کہاں ہیں۔ اہل معاشر میں یہ ندا آئے گی، سارے محبان فاطمہ کو جمع کیا جائے گا، سارے شیعان فاطمہ، ایک ہے شیعہ علی، اس روایت میں شیعان فاطمہ۔ کیا کمال ہے اس انسان کا جس میں دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں، شیعہ علی بھی ہے، شیعہ فاطمہ بھی ہے، شیعہ علی بھی ہے اور شیعہ فاطمہ بھی ہے۔ ندا آئے گی، اینا شیعۃ فاطمہ، فاطمہ کے شیعہ کہاں ہیں، فاطمہ کے شیعہ کہاں ہیں، فاطمہ کی ذریت کہاں ہے، فاطمہ کی اولاد کے شیعہ کہاں ہیں، فاطمہ کے محب کہاں ہیں، فاطمہ کی ذریت کے محب کہاں ہیں، سارے یہ اکٹھے ہوں گے۔ فتقدمہم فاطمہ، فاطمہ ان کے آگے آگے ہوگی، وقد احاط بہم الملائکہ، ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گے، حتی تدخلہم فاطمۃ الجنہ، یہاں تک کہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے اپنے شیعوں کو جنت میں داخل کرے گی۔ نام فاطمہ کی یہ تاثیر ہے، بی بی کا نام کی یہ عظمت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں میرے دوستو عزیزو، جس بی بی کے نام کی یہ عظمت ہے، جس بی بی کے نام اطہر کا یہ مقام ہے، خود اس بی بی کی کتنی عظمت ہوگی، خود اس بی بی کی کتنی عظمت ہوگی۔ عجیب ہے، دنیا والے مقابلہ کرواتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ، یہ اپنا اپنا معیار ہے میرے دوستو، کوئی مقابلہ نہیں ہے جناب فاطمہ اور جناب مریم کا، کوئی مقابلہ نہیں ہے جناب ہاجرہ اور جناب فاطمہ کا، کوئی مقابلہ نہیں ہے جناب آسیہ اور جناب فاطمہ کا، حوا اور جناب فاطمہ کا، سارہ اور جناب فاطمہ کا۔ ان میں کچھ ایسی ہیں جو معصوم ہی نہیں ہے، کچھ ایسی ہیں جو ایک معصوم کی ماں ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ایک معصوم کی زوجہ ہے، کچھ ایسی ہیں معصوم ہی نہیں ہے۔ آسیہ کون سی معصومہ ہے؟ آسیہ کی کون سی عصمت کی قرآن میں یا حدیث میں دلیل آئی ہے؟ ایک نیک خاتون ہے، ایک
اچھی خاتون ہے، صالحہ خاتون ہے، سارا و ہاجرہ کی عصمت کی کون سی دلیل آئی ہے؟ جناب مریم کی عصمت کی دلیل آئی ہے۔ تو کچھ ایسی ہیں جو ایک معصوم کی یا زوجہ ہیں یا خود معصوم ہیں تو ایک معصوم کی والدہ بھی ہیں۔ فاطمہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد عصمت نے گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ اوپر دیکھو تو باپ بھی معصوم ہے، سید الانبیاء ہے، شوہر کو دیکھو تو سید الاولیاء ہے، سید الاوصیاء ہے، بیٹوں کو دیکھو تو سید جوانان جنت ہے، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ نہ فقط اتنا بی بی کا یہ مقام ہے بلکہ سارے نبیوں کو، توجہ سے یہ جملہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، سارے نبیوں کو نبوت اس وقت عطا ہوئی جب انہوں نے زہرا کی عصمت کا اقرار کیا ہے۔ یہ بی بی کا مقام ہے، بی بی کا مقام ہے، اور بی بی کو کبھی مقابلہ کروایا جا رہا ہے جناب مریم کے ساتھ۔ قرآن مجید میں ایک آیہ مجید آئی ہے جناب مریم کے بارے میں، ان اللہ ہستفاک وطہرک واصطفاک علی العالمین، یا مریم ان اللہ ہستفاک، اللہ نے تجھے منتخب کر لیا ہے، وطہرک اور تجھے پاک بھی رکھا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین اور عالمین کی ساری عورتوں پہ تجھے چن بھی لیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آیت جناب مریم کے منتخب ہونے، توجہ ہے نا، جناب مریم کے منتخب ہونے، مصطفیٰ ہونے اور جناب مریم کی طہارت کی یہ آیت آئی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، روایات میں یہ ملتا ہے جب جب جبرائیل، جب جب میکائیل، جب جب جو بھی فرشتہ در زہرا پہ آ کے زہرا سے ہم کلام ہوتا تھا، اور زہرا کو محدثہ کہتے ہی اسی لیے ہے کہ زہرا سے محو گفتگو فرشتے ہوا کرتے تھے، جب جب یہ آتے تھے، توجہ رہے، جب جب یہ آتے تھے، آتے ہوئے اسی آیت کی تلاوت کرتے تھے، یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اور مریم کے لیے ایک مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی، اور زہرا کا مقام یہ ہے جب جب جو بھی فرشتہ آتا تھا اس آیت کا درود پڑھتا تھا۔ بی بی کا مقام، بی بی کی منزلت اور بی بی کی جو قدر اور رفعت اور شان کی بلندی ہے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تبھی تو ہمارے ایک بزرگ عالم دین نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ جملہ روایات احادیث کی روشنی میں یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں نجف اشرف کے ایک ہمارے مجتہد فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ جتنی بھی توجہ سے بیدار ہو کے جملہ سننا ہے، جتنی بھی ایک عورت کی اچھی خصوصیات، اچھے فضائل ہیں، سارے کے سارے زہرا میں پائی جاتی ہیں۔ پھر عالم دین نے کہا نہیں میں نے غلط کہا ہے، کہنے لگے نہیں میں نے غلط کہا ہے۔ فرمایا جتنی انسان کی خصوصیات ہیں، انسان کے جتنے بھی فضائل اور کمالات ہیں، سارے کے سارے کمالات، سارے کے سارے فضائل زہرا میں پائے جاتے ہیں۔ پھر عالم دین توجہ، پھر عالم دین، یہ ہے مقام عصمت زہرا سلام اللہ علیہا، یہ ہے منزلت رفعت شان سیدہ صدیقہ کبریٰ طاہرہ مبارکہ راضیہ مرضیہ۔ فرمایا نہیں یہ بھی مقام فاطمہ کا نہیں ہے کہ جتنی انسانی صفات، جتنی انسانی فضائل کمالات ہیں ساری فاطمہ میں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا جتنی صفات، توجہ سے بیدار ہو کے جملہ سنیے گا، فرمایا جتنی صفات حسنہ، جتنے کمالات، جتنے مناقب، جتنے فضیلتیں جس نبی میں بھی پائے جاتے ہیں، سارے نبیوں کے فضائل، سارے نبیوں کے مناقب زہرا میں پائے جاتے ہیں۔ سارے انبیاء کے کمالات، سارے انبیاء کے مناقب، سارے انبیاء کے فضائل زہرا میں پائے جاتے ہیں۔ پھر اس عالم دین نے کہا دلیل میں دیتا ہوں۔ فرمایا دلیل یہ ہے،
فاطمہ اس کی ہمسر ہے، فاطمہ اس کی کفو ہے، توجہ، فاطمہ اس کی ہمسر ہے جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا من اراد منکم ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي زُهْدِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ فِي خُلُقِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ جو یہ چاہتا ہے کہ آدم کے علم کو دیکھے، جو یہ چاہتا ہے کہ نوح کے علم کو دیکھے، جو یہ چاہتا ہے ابراہیم کی خلت کو دیکھے، جو یہ چاہتا ہے موسیٰ کی ہیبت کو دیکھے، جو یہ چاہتا ہے عیسیٰ کے زہد و تقوی کو دیکھے، جو یہ چاہتا ہے کہ ان سارے انبیاء کی صفات کو دیکھے، علی کے چہرے کی زیارت کر لے، سارے انبیاء کی صفات سمٹ کے آ جائیں گی۔ حیدری۔ میرے دوستو، یہ ہے ہمسر زہرا کا مقام کہ علی میں سارے انبیاء کی صفات سمٹ کے آ جاتی ہیں۔ تو جو زہرا کف ہے علی کا، تو اس میں یہ کون سی اچنبے والی بات ہے کہ اس میں تمام انبیاء کی صفات جو ہیں اس میں بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ سارے انبیاء عالم کثرت میں ہوں، 1.25 لاکھ انبیاء بنتے ہیں۔ توجہ، یہ انبیاء اگر عالم کثرت میں دیکھے جائیں 1.25 لاکھ انبیاء بنتے ہیں۔ اگر ان سارے انبیاء کو عالم وحدت میں دیکھا جائے تنہا علی بنتا ہے۔ یا علی، سیدہ کیا مقام، سیدہ کی منزلت دنیا میں ہمیں فائدہ دیتی ہے، آخرت میں بھی بی بی ہماری شفاعت۔ فاطمہ کا یہ نام فاطمہ کا یہ مقام ہے۔ پھر اس نام فاطمہ کی اور کیا توجیہ، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بی بی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ چھٹے امام ہی کا فرمان ہے۔ چھٹے امام کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے لأنها فطموا الخلق، لأن الخلق فطموا عن ادراک معرفتها وعن کنہها۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہ ساری کائنات فاطمہ کی حقیقت کو درک ہی نہیں کر سکتی ہے۔ حقیقت اور کنہ فاطمہ الزہرا کو کوئی درک ہی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ پھر چھٹے امام نے ارشاد فرمایا من ادرک فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ کو پہچان لیا، جان لیا، اس نے شب قدر کو بھی جان لیا۔ جیسے شب قدر ہمارے لیے معلوم نہیں ہے، اسی طرح زہرا کی حقیقت بھی ہمارے لیے معلوم نہیں ہے۔ انہا حورا انسیہ، یہ تو انسانی شکل میں ایک حور ہے۔ سیدہ کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے؟ سیدہ کی کنہ اور سیدہ کی اصلیت اور حقیقت کا ادراک اور معرفت کوئی نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ سیدہ اس کی ہمسر ہے جس علی کے بارے میں پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا یا علی لا یعرفک الا اللہ وانا، علی تجھے سوائے اللہ اور میں محمد کے کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ تو جس علی کی ہمسر ہو زہرا، اس کی معرفت بھی سوائے اللہ اور محمد اور علی کے کوئی رکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ کسی کو حقیقت زہرا کا ادراک ہی نہیں ہے، کوئی حقیقت زہرا سمجھ ہی نہیں سکتا۔ فاطمہ کے بی بی کے القاب میں سے ایک لقب ہے بطول، توجہ ہے، بی بی کے القاب میں سے ایک لقب ہے بطول۔ بطول کا معنی کیا ہے؟ بطول یعنی منقطع، انقطاع، یعنی وہ ہستی جس کا کوئی اپنے جنس میں اپنے جیسا کوئی اور نظیر اور اس کی مثال نہ ہو۔
اسے بطول کہتے ہیں۔ اور بی بی کو بطول ہی اسی لیے کہتے ہیں کہ بی بی کی کوئی ہم مثال ہے ہی نہیں، بی بی کی کوئی نظیر ہے ہی نہیں، انقطاع ہے، بالکل کٹی ہوئی ہے بی بی اپنے جنس سے، اپنی جیسی عورتوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں ہے، کوئی ان کا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مشابہت پائی ہی نہیں جاتی، مماثلت ہے ہی نہیں، انقطاع۔ بی بی کو بطول اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بندوں سے منہ موڑ کے اللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ اس نے لو لگائی ہوئی ہے، انقطاع تام ہے دنیا وما فیہا سے۔ بی بی نے اپنے آپ کو توڑ کے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے اپنے آپ کو، بطول بی بی کو اس لیے کہتے ہیں۔ میرے دوستو، کوئی ایسی خاتون نہیں ہے کائنات میں جو ہر وقت عبادت کر سکتی ہو، توجہ، ہر وقت عبادت کر سکتی، کوئی ایسی خاتون نہیں ہے۔ مہینے میں بہرحال کچھ ایسے دن آتے ہیں وہ خاتون قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، ہاتھ نہیں لگا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ بطول اسے کہتے ہیں جسے ساری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روکے، مصلی عبادت سے نہ روکے، اسے بطول کہتے ہیں، اسے بطول کہتے ہیں، جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے اپنی عورتوں میں، جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، انقطاع، کٹی ہوئی ہے بی بی اپنی جنس سے، کوئی بی بی جیسی کوئی خاتون ہے ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اسی بطول کے ضمن میں بس ایک جملہ امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے بھی ہے اور بی بی کے حوالہ سے بھی ہے۔ ایک دن ام المسلمین، توجہ ہے، ام المسلمین سے کسی نے پوچھا، معلوم ہے نا ام المسلمین کون ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ زہرا کی کیا شان ہے، فاطمہ کی کیا فضیلت ہے۔ جناب ام المسلمین یا ام المؤمنین کہتی ہیں ما اقول فی حق فاطمہ، توجہ، زوجہ رسول ہیں ام المسلمین، زوجہ رسول ہیں، کہہ رہی ہیں جناب عائشہ ما اقول فی حق فاطمہ، میں فاطمہ کے حق میں کہنے والی کون ہوں؟ پوچھا گیا فاطمہ کی شان بیان کیجئے، فاطمہ کی فضیلت بیان کیجئے۔ ام المسلمین کہتے ہیں ما اقول فی حق فاطمہ، میں فاطمہ کے حق میں کیا کہہ سکتی ہوں، انہا، توجہ، انہا ولدت الحسن الظہر وصلت العصر، فاطمہ تو وہ ہے ادھر ظہر کی نماز پڑھ کے حسن کو پیدا کیا، ادھر عصر کی نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہہ دی۔ سبت اکبر، میں کہا کرتا ہوں سبت اکبر، تفسیر سورہ کوثر، مصداق سورہ دہر، وارث دستار امیر المؤمنین، حسن کا دوسرا نام حسن مجتبیٰ، آغوش زہرا میں سب سے پہلے زینت بننے والا حسن، حدیث کسا میں آیت تطہیر کا بچوں میں سب سے پہلے مصداق بننے والا حسین سے پہلے حسن، اور وہ حسن جو شبیر سے پہلے، حسین سے پہلے زہرا کی گود اور آغوش میں آ کے کھیلے، وہ حسن ماہ رمضان، بطول کا تعارف کروا رہا ہوں، وہ حسن 15 ماہ رمضان کو اس دنیا میں آتے ہیں، 15 ماہ رمضان کو اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ان کی ولادت ہوتی ہے۔ دوستو پھر بطول کا معنی سمجھ کے جانا، بطول کہتے اسے ہیں 15 ماہ رمضان کو حسن تشریف لاتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد حسن تشریف لاتے ہیں، بطول اسے کہتے ہیں نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مصلی چھوٹتا ہے۔ صلوات بھیجے گا آل محمد۔ اسے بطول کہتے ہیں۔ ظہر کی نماز بھی ادا ہو جاتی ہے،
حسن کی ماں بھی بن جاتی ہے، اور مصداق آیت تطہیر نماز عصر کے لیے اللہ اکبر بھی کہہ دیتی ہے، اسے بطول کہتے ہیں۔ دنیا والوں یہی تو وجہ ہے شاعر مشرق علامہ اقبال کیا کمال کا جملہ کہا ہے، کیا کمال کا جملہ کہا ہے۔ شاعر مشرق نے کہا ہے، اگر اسلام میں، توجہ میرے نوجوانوں، اگر اسلام میں کعبہ کے علاوہ کسی اور زری کا طواف جائز ہوتا، کیا کمال کا یہ عاشق مصطفیٰ تھا، کیا کمال کا یہ عاشق مرتضیٰ تھا، کیا کمال کا یہ شاعر مشرق عاشق بنت پیمبر تھا۔ کہتا ہے اگر کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف جائز ہوتا، میں اقبال بنت پیمبر کی قبر کا طواف کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا۔ لیکن میں کہوں گا اقبال، سوال یہ ہے اس بنت پیمبر کی قبر کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، اس بنت پیمبر کی قبر کہاں ہے؟ قبر کا حق ہوتا ہے ایک مسلمان کا۔ عزاداروں، مسلمانوں نے بنت پیمبر کو قبر کا حق بھی نہیں دیا، قبر کا حق بھی مسلمانوں نے نہیں دیا۔ زائر جب جاتا ہے کبھی جنت البقیع میں، کبھی بی بی کے اپنے گھر میں، کبھی منبر رسول کے پاس، تلاش کرتا ہے کہاں پیغمبر کی بیٹی کو دفن کیا علی نے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایام فاطمیہ، آوازیں بلند کرو، گریہ کرو۔ مولا کائنات اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، زہرا اس دنیا سے چلی گئی، اصحاب کے مجمع میں بیٹھ کے ایک سوال کیا، کہنے لگے او میرے صحابیوں بتائیے ایک مرد پہ سب سے بڑی مصیبت کون سی ہوتی ہے؟ کسی نے کوئی جواب دیا، عزاداروں کسی نے کوئی جواب، کسی نے کہا جب اس کا بیٹا چلا جائے بڑی مصیبت، بھائی چلا جائے بڑی مصیبت، باپ اس کا چلا جائے بڑی مصیبت۔ ہر ایک نے اپنے ذہن کے مطابق جواب دیے۔ امیر کائنات مولا متقیان علی نے فرمایا یہ بھی مصیبتیں ہیں، لیکن سب سے ایک مرد پہ جو بڑی مصیبت ہے وہ یہ ہے، فرمایا ان ای اعظم مصیبت علی رجل، سب سے بڑی مصیبت، عظیم مصیبت ایک مرد پہ اس وقت آتی ہے ان تضرب حلیلتہ وہو لا یفعل شیئا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جا رہا ہو اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی مصیبت ایک غیرت مند پہ اس وقت آتی ہے آنکھوں کے سامنے، اے علی کی آنکھوں کے سامنے مارنے والے مار رہے تھے۔ اور یہی تو وجہ ہے زہرا رو رو کے بعد میں بھی یہی کہتی تھی، جب بابا کے روضے پہ آئی نا چند بہن کی، ان بہنوں میں ایک بہن یہ بھی تھا، بابا مجھے میرے بچوں کے سامنے مارا گیا، بابا مجھے میرے بچوں کے سامنے مارا گیا۔ اور جب ماں کو بچوں کے سامنے مارا جاتا ہے وہ بچے ڈر جاتے ہیں۔ زہرا رو رو کے یہی کہتی تھی ظالم مجھے مارتے تھے، اور چیخیں حسنین کی نکلتی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فتح مکہ کے وقت اہل سنت مورخ نے یہ روایت لکھی ہے، فتح مکہ کے وقت جب سید الرسل کو فتح ہوئی نا، مکہ میں آئے، سارے لوگوں کو امان دے دی، سارے لوگوں کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ جو اسلام کا بدترین دشمن تھا فرمایا اسے بھی امان ہے، اور اس کے گھر میں جو بھی چلا جائے گا اسے بھی امان ہوگی۔ لیکن ایک حبار ابن اسود ہے، فرمایا اسے میں امان نہیں دیتا۔ مورخ لکھتا ہے اس کا قصور یہ تھا، ایک بنی ہاشم کی خاتون اونٹ کے کجاوا میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس حبار ابن اسود نے نیزے کی انی سے ڈرایا تھا، ماری نہیں تھی نیزے کی انی، نیزے کی انی سے ڈرایا تھا۔ بنی ہاشم کی یہ خاتون
حاملہ تھی، اس کا حمل گر گیا نیزے کی انی کے ڈرانے کی وجہ سے۔ پیغمبر اکرم نے فتح مکہ کے وقت جب سب کو معاف فرما دیا، فرمایا سارے مشرکین کو میں معاف کر سکتا ہوں، حبار ابن اسود کو معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس نے ہماری خاتون کو ڈرایا ہے اور اس کے دل میں خوف آیا، اور خوف کی وجہ سے ہماری خاتون کا حمل ساقط ہو گیا، اس ڈرانے کی وجہ سے حمل ساقط ہوا، اب اس کا خون مباح ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا، اس نے نیزہ مارا نہیں ہے، اس نے نیزہ مارا نہیں، نیزے کی انی سے ڈرایا، اور بی بی کا بنی ہاشم کی خاتون کا حمل گر گیا۔ کاش آپ اس وقت ہوتے، اور جب دروازے کی میخیں آپ کی بیٹی کے پہلو میں، فقط اتنا بھی نہیں ہے عزادارو، مصائب چھپانا بھی جرم ہے۔ ایک عالم دین میر حامد حسین لکھنوی مایا ناز عالم دین لکھتے ہیں، ہم مصیبت زہرا منانے والوں، فقط میخیں لگنے سے بھی محسن شہید نہیں ہوا۔ حضرت لکھتے ان فلانن ضرب بطن فاطمہ، ایک ظالم نے زہرا کے پیٹ پہ اتنا مار حتی اسکتت جنینہا، اتنا مارا اور زہرا کا محسن گر گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو سوائے غم زہرا کے کوئی غم نہ دکھائے۔ آوازیں بلند ہوئی ہے، اور آوازیں بلند کرو، اور آوازیں بلند کرو۔ اس بی بی کو رو رہے ہو جس کی مصیبت پہ رونے کے لیے اس کے بھائی نہ تھے، جس کی مصیبت پہ رونے کے لیے اور اس کی بہنیں نہ تھی، اور اس کی مصیبت پہ رونے کے لیے اس کی ماں خدیجہ بھی نہ تھی، اور جس خدیجہ نے آخری وصیت کی تھی پیغمبر اکرم کو، پیغمبر نے کہا خدیجہ تیری کوئی آخری خواہش ہے، آخری وصیت ہے، سنو گے عزاداران فاطمہ؟ خدیجۃ الکبریٰ نے آخری وصیت یہ کی، آئے محمد، آئے میرے سر کا تاج، میری آخری وصیت یہ ہے میری بیٹی فاطمہ کبھی روئے نہ، میری بیٹی فاطمہ کبھی روئے نہ۔ اور میں کہوں گا بی بی خدیجۃ الکبریٰ آپ تو نہ رونے کا کہہ کے گئی تھی، آج ہوتی اور دیکھتی اور بی بی کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، ام سلمہ کی روایت ہے، بس چند دقیقے چند منٹ آپ کی زحمت تمام۔ ام سلمہ کی روایت ہے، ام سلمہ کہتی ہے جب شب زفاف فاطمہ کو لے جایا جا رہا تھا علی کے گھر میں، ایک بڑی چادر، عرب کی چادر فاطمہ نے پہنی ہوئی تھی جو قدموں سے نیچے خط کھینچ رہی تھی، اس چادر سے فاطمہ کا پاؤں اٹکا، یہ پاؤں کا اٹکنا تھا۔ فاطمہ کے بابا رسول نے جب یہ دیکھا فوراً عمامہ اتار دیا، ابا اتار دی، پھینک کے بھاگے فاطمہ کی طرف، فاطمہ کو تھاما۔ پھر جب واپس آئے، ام سلمہ کہتی ہے میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ منظر دیکھ رہی تھی، جب فاطمہ کو تھام کے واپس آئے، رسول کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، رسول کے جسم سے پسینہ بہ رہا تھا۔ سنو گے ام سلمہ نے کیا پوچھا اور رسول نے کیا جواب دیا؟ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی جلدی جلدی بھاگے کیوں ہے اور اتنا پسینہ کیوں آ گیا ہے؟ رسول نے کہا تم دیکھ نہیں رہی تھی، اور میری فاطمہ اگر گر جاتی
اور میری فاطمہ اگر گر جاتی اور میں کہوں گا مولا آج تو آپ ہیں، وہ فاطمہ کو گرنے سے بچا لیا، وہ فاطمہ کو سنبھال لیا، آپ کے جانے کے چند روز بعد وہ فاطمہ کے دروازہ پہ آئیں گے، وہ کوئی تماچے مارے گا، وہ کوئی دروازہ گرائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔